360 میں امریکہ بھر میں پولیس اصلاحات کے لیے کوششوں میں تیزی، مظاہرے اب بھی جاری۔ سسٹم میں بہتری لانے کے لیے خود قانون نافذ کرنے والے کیسا محسوس کرتے ہیں؟ ملیے نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کے پاکستانی امریکن پولیس اہلکار سے۔ کیا بھاپ لینے سے کرونا وائرس سے بچا جا سکتا ہے؟ جانیے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نیلوفر مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360۔ 2 ہفتے قبل امریکی ریاست منیسوٹا کے شہر منیاپولس میں پولیس کی تحویل میں ہلاک ہونے والے سیاہ فام امریکی شخص جارج فلوئڈ کی آخری رسومات کل ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں ادا کر دی گئی، جس میں ہزاروں لوگوں کے ساتھ ساتھ اعلیٰ شخصیات نے بھی شرکت کی۔ دوسری جانب امریکہ کی کئی ریاستوں میں نسلی تعصب کے خلاف اور پولیس کے نظام میں اصلاحات کے لیے مظاہرے جاری ہیں۔ جارج فلوئڈ کی ہلاکت کے الزام میں گرفتار منیاپولس پولیس کے 4 اہلکاروں پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ اور پولیس اصلاحات کے حوالے سے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں، اس بارے میں جانیں گے سارا زمان سے، جو اس وقت موجود ہیں واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے سامنے۔ تو سارا، یہ بتائیے کہ مظاہرین اس وقت یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پولیس کی بجٹ میں کٹوتی کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ احتجاج کرنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو ہی ختم کر دیا جائے۔ تو کیا دیکھنے میں آ رہا ہے، جو ریاستیں ہیں یا جو مقامی حکومتیں ہیں وہ اصلاحات کے لیے کیا کر رہی ہیں؟ جی نیلوفر، یہ جنگلہ جو کچھ روز پہلے وائٹ ہاؤس کے تحفظ کے لیے نصب کیا گیا تھا، اس وقت ایک بہت بڑی ڈسپلے وال کی شکل اختیار کر چکا ہے، جہاں کئی 100 ایسے پوسٹرز لوگوں نے نصب کر دیے ہیں جو وہ پچھلے 2 ہفتوں کے دوران یہاں پہ احتجاج کے لیے اپنے ساتھ لے کے آتے رہے۔ پولیس ریفارمز کی کوششیں اس وقت ترجیحی بنیادوں پہ امریکہ بھر میں ہی کی جا رہی ہیں۔ منیاپولس، وہ شہر جہاں جارج فلوئڈ کی ہلاکت کا واقعہ پیش آیا، وہاں کی سٹی کونسل نے پولیس کا محکمہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں ایک ایسے بل پہ غور ہو رہا ہے جو نیک ریسٹرینٹ، یعنی گرفتار کرتے ہوئے کسی بھی شخص کو اس کی گردن کو دبوچنا، اس پہ دباؤ ڈالنا جو ہے وہ غیر قانونی قرار دے دے گا، اور اس کے علاوہ اس بل کے تحت ایسا پولیس اہلکار جو طاقت کا بہت زیادہ استعمال کرے، اس کا نام اور اس کے باڈی کیم سے حاصل ہونے والی ویڈیو کو بھی منظر عام پہ لایا جائے گا۔ نیو یارک سٹی کا سالانہ $6 ارب کا بجٹ ہے، امریکہ میں سب سے بڑا بجٹ کسی بھی شہر کے پولیس کے محکمے کا، اس میں بھی اب کٹوتیوں پہ غور کیا جا رہا ہے۔ سیاٹل ایک بڑا شہر جس کی میئر نے ایک سیاٹل بلیک کمیشن کے قیام کی تجویز دی ہے، اور $100 ملین وہ کمیونٹی سروسز کے، کمیونٹی کی ویلفیئر کے پروجیکٹس پہ اب مختص کرنے کی بات کر رہی ہیں، اور اسی قسم کے اقدامات ہم مختلف شہروں اور ریاستوں کی سطح پہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو کانگریس بھی پولیس ریفارمز کے لیے کوششیں کر رہی ہیں، تو ڈیموکریٹس اور ریپبلکن اس معاملے پر کتنے متفق نظر آتے ہیں؟ جی، ایوان نمائندگان جہاں ڈیموکریٹس کی اکثریت ہے، انہوں نے پولیس ریفارم 2020 کے نام سے ایک بل متعارف کرایا ہے، جس میں سب سے پہلے تو گردن دبوچنا یا گردن پہ کسی قسم کا دباؤ ڈالنا جو ہے وہ غیر قانونی قرار دیا گیا ہے اس بل میں۔ اس کے علاوہ ایک ایسی نیشنل رجسٹری قائم کرنے کی بات کی گئی ہے جس کے تحت ایسے پولیس اہلکار جنہوں نے طاقت کا بیجا استعمال کیا ہو، ان کے نام بھی سامنے آئیں، تاکہ وہ کسی ایک شہر میں نوکری سے نکالے جانے کے بعد کہیں اور جا کے کسی اور شہر کے پولیس کے محکمے میں کام نہ کریں۔ اور اس کے علاوہ ڈی ملٹرائزیشن آف پولیس کی بھی اس بل میں بات کی گئی ہے، یعنی ملٹری کے گریڈ کے، جو ملٹری کے استعمال میں جو اکوپمنٹ ہوتی ہے اور جس قسم کے ٹیکٹکس ملٹری کو الاؤڈ ہوتے ہیں، وہ چونکہ پچھلے 20-25 سالوں میں پولیس کے، شہری پولیس کے نظام میں صلاحیت اختیار کر چکے ہیں، تو ان میں بھی اب بتدریج کمی لائی جائے۔ تو اس طرح کا بل ڈیموکریٹس نے متعارف کرایا ہے۔ دوسری جانب سینٹ میں جہاں پہ ریپبلکنس کی اکثریت ہے، وہاں پولیس ریفارمز کے بارے میں اگلے ہفتے بحث ہوگی۔ ایک بڑا سوال یہ ہے کہ جو بل ڈیموکریٹس نے ہاؤس میں متعارف کرایا ہے وہ قانون بن سکے گا یا نہیں، تو اس کی منظوری جب تک سینٹ میں ریپبلکنس کی جہاں اکثریت ہے وہاں اس کی منظوری نہیں ہوگی، وہ قانون نہیں بن سکے گا۔ ماضی میں پولیس ریفارم کی ایسی کوششیں عموماً ناکام ہی ہوئی ہیں۔ تو سارا، یہ بتائیے کہ انتخابی سال ہے، تو صدر ٹرمپ اور سابق صدر جو بائیڈن پولیس ریفارمز کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی، صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ایک ویل فنڈڈ پولیس چاہتے ہیں اور لا اینڈ آرڈر چاہتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اگر پولیس کے محکموں سے فنڈنگ لے لی گئی اور محکمے ختم کر دیے گئے تو کیوس، یعنی افراتفری کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ جو صدارتی امیدوار ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے، سابق نائب صدر جو بائیڈن، انہوں نے ریفارمز کی تو حمایت کی ہے، لیکن ان کی جو کیمپین ہے اس نے واضح کیا ہے کہ جو بائیڈن بھی پولیس کو ڈیفنڈ کرنے کی حمایت میں نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسا نقطہ ہے ڈی فنڈنگ جس پہ دونوں ہی ارکان جو ہیں وہ ایک پیج پہ نظر آتے ہیں، لیکن اصلاحات کی نوعیت کیسی ہونی چاہیے اس حوالے سے دونوں میں اختلاف نظر آتا ہے۔ ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے۔
فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے۔ ہم ہیں وائس آف امریکہ، ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے۔ اور جیسا کہ سارا زمان ہمیں بتا رہی تھی کہ امریکہ میں ہونے والے زیادہ تر مظاہروں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں، خاص طور پر پولیس کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے مطالبے کیے جا رہے ہیں، لیکن جارج فلائیڈ کی موت اور ان جیسے دیگر واقعات پر اور سسٹم میں تبدیلی لانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور ان کے اہلکار کیا کہتے ہیں؟ نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کے کیپٹن عدیل رانا سمجھتے ہیں کہ کمیونٹیز اور پولیس علیحدہ نہیں ہیں۔ صبا شاہ خان کی رپورٹ۔ پولیس کی حراست میں ہونے والی جارج فلائیڈ کی موت نے امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس شہر میں صرف الفاظ استعمال نہیں ہوں گے، یہاں تبدیلی آئے گی۔ NYPD میں ایسی تبدیلی ہوگی جسے آپ دیکھ سکیں گے اور یقین کر سکیں گے۔ جہاں مظاہرین فلائیڈ اور ان جیسے بہت سے قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کے ہاتھوں ہلاک ہونے والوں کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں، وہیں کچھ واقعات میں تو خود پولیس بھی ان کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے۔ پولیس کی طرف سے یہ حمایت کیوں ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کے کیپٹن عدیل رانا۔ ابھی ریسنٹ جو انسیڈنٹ ہوا ہے، اس میں نے ایک بھی نہ یونین ہو یا پھر کوئی آفیسر ہو، گورا کالا جو مرضی، کہ کسی نے بھی اس کو ڈیناؤنس نہ کیا ہو شروع سے۔ All of you are consumed with love, concerned about truth, and committed to justice. Police officers themselves. پولیس افسران کو خود ماننا ہوگا کہ تعصب موجود ہے اور بربریت پائی جاتی ہے۔ مظاہرین یہ بھی چاہتے ہیں کہ پولیس کی جانب سے طاقت کے بیجا استعمال کو روکا جائے۔ کچھ لوگ پولیس فورس کو توڑنے کا مطالبہ کر رہے ہیں تو کچھ اس کی فنڈنگ روکنے کا۔ ایسی قانون سازی کی کوششیں کی جا رہی ہیں جس کے ذریعے پولیس سے بدعنوانی، چوک ہولز پر پابندی عائد کرنے اور نسل پرستی کے واقعات کو روکنے میں آسانی پیدا ہو۔ ہمیں پولیس کا ایک ایسا محکمہ درکار ہے جو واقعتاً ان لوگوں کے لیے کام کرتا ہو جو محبت کو پھیلاتے ہیں۔ آپ اپنے پولیس افسران کو ووٹ دیں، اور جب کوئی مسئلہ ہو تو ہم انفرادی افسران کے بجائے ان کی قیادت کو جواب دہ ٹھہرا سکیں۔ کیپٹن عدیل رانا نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کی مسلم سوسائٹی کے صدر ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان کی ایسوسی ایشن نے پولیس اور مسلمان کمیونٹی کے درمیان ایک لنک قائم کیا ہے۔ ایک تو آپ کہتے ہیں کہ سسٹم چینج نہیں کر سکتے جب تک آپ سسٹم کے اندر نہ ہو، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اور لوگ اس سسٹم میں آئیں تاکہ ایک تو ایجوکیٹ کر سکیں لوگوں کو کہ کیا مسلم ویلیوز ہیں، کیا مسلم کمیونٹی کی نیڈز ہیں، اور ویدر پاکستان کی بھی جیسے پاکستانی کیا کلچر ہے، کیا لیڈیز کے ساتھ کس طرح ٹریٹ کرنا ہے، آدمیوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، تو وہ جب تک ہم انوالو نہیں ہوں گے یہ آپ نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں دوسری کمیونٹیز کی طرح مسلم کمیونٹی کے بھی مسائل ہیں اور اس کے حل کے لیے ڈائیلاگ بہت ضروری ہے۔ جو لوگ اتنے فرسٹریٹڈ ہیں وہ صرف ویسے فرسٹریٹڈ نہیں ہے کہ ان کو اچھا لگتا ہے کہ باہر سڑک میں آ کے لمبے گھنٹوں کے لیے مارچ کریں لانگ ڈسٹینس کے لیے۔ آبویسلی یہاں پہ ایشوز ہیں جو صرف پولیس میں نہیں ہے، پوری سوسائٹی میں، پوری سسٹم میں ہے، اور وہ جب تک آپ پوری سوسائٹی کو ایز اے ہول نہیں دیکھیں گے اس طرح آپ یہ سسٹم چینج نہیں کر سکیں گے۔ ان کے مطابق یہ امریکہ کی خوبصورتی ہے کہ یہاں ہر کسی کو احتجاج کا حق حاصل ہے اور پرامن طریقے سے دیا گیا پیغام نہ صرف سنا جاتا ہے بلکہ اثر بھی رکھتا ہے۔ کیمرامین گلفام خان کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔ دنیا بھر سے اہم خبروں، دلچسپ معلومات اور ویڈیوز کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر، facebook.com/urduvoa اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر @urduvoa پر ہمیں فالو کیجیے۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ امریکہ بھر میں جہاں ایک طرف پولیس کی زیادتیوں اور نسل پرستی کے خلاف مظاہرے زور پکڑ رہے ہیں، دوسری جانب ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر غلط معلومات پھیلانے کی تحریکیں زور پکڑ رہی ہیں، جس کا ایک مقصد لوگوں کو گمراہ کر کے سماجی تانے بانے کمزور کرنا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
ریاست جارجیا سے تعلق رکھنے والی مریم کہتی ہیں کہ ان کے تارکین وطن دوست جارج فلوئڈ کی ہلاکت کے بارے میں گفتگو کے دوران واقعے کے حقائق کی بجائے مظاہروں کے دوران تشدد اور لوٹ مار پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ اس کے سدباب کے لیے مریم نے سماجی اور نسلی انصاف پر گفتگو کے لیے فیس بک پر ایسے لوگوں کا ایک گروپ بنایا جن کے والدین میں سے ایک کا تعلق یورپ یا امریکہ اور دوسرے کا ایشیا سے ہے۔ We are from the region that has experienced colonialism, experienced ethnic oppression. ہم اس علاقے سے ہیں جس نے نو آبادیاتی نظام، نسلی منافرت، پولیس کی زیادتی اور آمرانہ حکومتوں کا سامنا کیا۔ دوسری جانب ہم میں سے کچھ سفید فاموں کو اس نسلی امتیاز کا تجربہ نہیں رہا۔ ہم نے امریکی سیاہ فاموں جیسے حالات نہیں دیکھے، جیسے صدیوں کی غلامی، مشتعل ہجوم کے ہاتھوں تشدد، ہلاکتیں اور پولیس کی صفاقی جس پر کبھی قانونی کارروائی نہیں کی جاتی۔ جھوٹی معلومات پھیلا کر اس طرح کے نسلی اور سماجی مسائل کو دانستہ طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ غلط خبروں کے ذریعے نسلی منافرت کو ہوا دی جائے۔ اس کی ایک حالیہ مثال ٹویٹر #DC بلیک آؤٹ تھا، جس کے ذریعے یہ افواہ پھیلائی گئی کہ واشنگٹن کے مظاہرے میں موبائل فون سگنلز کو بلاک کر دیا گیا ہے تاکہ پولیس کی زیادتیوں کو رپورٹ نہ کیا جا سکے۔ The DC blackout campaign and the other propaganda campaigns that we saw surrounding the DC protests. واشنگٹن میں مظاہروں کے دوران DC بلیک آؤٹ اور ایسی دیگر پروپیگنڈا تحریکیں ان حالیہ غیر ملکی تحریکوں سے مماثلت رکھتی ہیں جن کے ذریعے متنازع موضوعات پر امریکیوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق DC بلیک آؤٹ تحریک صرف چند افراد سے شروع ہوئی لیکن جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے تیزی سے مقبول ہو گئی۔ کلیمزن یونیورسٹی سے منسلک پیٹرک وارن کہتے ہیں کہ اس کا مقصد عوام کو ایسے الجھانا ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ میں فرق نہ جان سکیں۔ معاشرتی اتحاد کو مجروح کرنا تاکہ لوگوں کو یہ باور کرایا جائے کہ حقیقت تک پہنچنا ناممکن ہے اور وہ اس کی کھوج لگانا چھوڑ دیں۔ سن 2016 میں IRA نے انٹرنیٹ ریسرچ ایجنسی کا آپریشن چلایا تو ہم نے سیاسی میدان کے دونوں اطراف کے اکاؤنٹس دیکھے۔ یہ دونوں میڈیا پر حملہ کرتے ہیں، ایک بائیں سے اور دوسرا دائیں طرف سے۔ پیٹرک کے مطابق حفاظتی ٹیکوں اور COVID-19 کے معاملے میں ایسی افواہیں اور بھی خطرناک ہو سکتی ہیں۔ What is the transmission rate of COVID-19? I have no idea. کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی رفتار کیا ہے مجھے نہیں معلوم، نہ ہی لوگوں کو صحیح پتہ ہے۔ اس کا انحصار بہت سی باتوں پر ہے اور یہ غیر یقینی افواہوں کو جنم دیتی ہے۔ ماہرین کے مطابق سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ایسے جعلی اکاؤنٹس کو بند کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن بڑی سماجی تحریکوں میں یہ اب بھی منظر عام پر آ جاتے ہیں۔ If you were already protesting in DC, you were already DC میں مظاہرہ کرتے ہوئے آپ پہلے سے ہی پولیس کے خلاف غصے میں ہوں گے۔ پولیس اور شہریوں کے درمیان پرتشدد واقعات کے بعد آپ حکومتی اقدامات پر نکتہ چینی کریں گے تو آپ ذہنی طور پر تیار ہوں گے یہ ماننے کے لیے کہ حکومت کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، جیسے تمام کمیونیکیشن کاٹ کر کوئی انتہائی قدم اٹھانا۔ ماہرین متفق ہیں کہ تمام افواہوں کو روکنا ناممکن ہے، لیکن ان پر قابو پانا سود مند ثابت ہوتا ہے۔ وہ عوام کو مشورہ دیتے ہیں کہ کچھ بھی پڑھنے کے بعد اس کا تجزیہ کریں اور کسی کے ہاتھوں استعمال نہ ہوں۔ ماریا پرس کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لگائے جانے والے لاک ڈاؤن کے باعث جب بہت سے لوگ اپنے گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے تو انہوں نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا۔ اسی طرح عوام میں مقبول بہت سی شخصیات نے بھی سوشل میڈیا صارفین کے لیے اپنی ویڈیوز شیئر کی کہ وہ لاک ڈاؤن میں رہتے ہوئے کیسے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن کچھ سیلیبریٹیز ایسی ہیں جنہوں نے اس مشکل صورتحال میں بھی اپنے گھروں سے باہر نکل کر لوگوں کی مدد کی ٹھانی۔ لاہور سے سمن خان تفصیلات بتاتی ہیں۔ پاکستان کے ٹینس سٹار احسام الحق ویسے تو کورٹ میں سخت مقابلے کے عادی ہیں، لیکن ان دنوں اپنے روایتی حریفوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ احسام الحق سٹارز اگینسٹ ہنگر نامی مہم کے ذریعے دنیا کے بڑے کھلاڑیوں کے زیر استعمال اشیاء کی نیلامی سے چندہ جمع کر رہے ہیں تاکہ کووڈ-19 کے باعث معاشی طور پر کمزور ہو جانے والوں کی مدد کی جا سکے۔ سارے جو میرے ٹاپ جو پلیئرز ہیں دنیا کے اور میرے دوست بھی ہیں تو ان سب کو میں نے میسیجز کیے تو اللہ کے فضل و کرم سے جی ہیڈ این اوور ویلمنگ ایکسپیرینس اینڈ رسپانس فرام آل آف دیم۔ کوئی اپنے ریکٹ دے رہا ہے، کوئی اپنے جوتے دے رہا ہے، کوئی اپنی شرٹس دے رہا ہے۔
उससे मुझे फिर हुआ कि यार वाई नॉट आई शुड एंगेज हमारे नेशनल सुपरस्टार जो आइकॉन्स हैं, जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और बचपन से देखता आ रहा हूँ। बिडिंग शुरू हो गई भी है और ये आइटम्स बहुत रेयर हैं। रॉजर फेडरर की या राफेल नडाल की शर्ट या जोकोविच की शर्ट आपको कभी पाकिस्तान में नहीं मिली, साइन शर्ट जो है। और जोकोविच ने ये शर्ट ड्यूरिंग ऑस्ट्रेलियन ओपन पहनी थी, ही वॉन दैट ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल 2011 में। रॉजर फेडरर वोर दिस शर्ट ड्यूरिंग 2016 विंबलडन। राफेल नडाल ने ये पहनी थी 2018 फ्रेंच ओपन में, जो जीता हुआ भी है। शुएब अख्तर ने शाहरुख खान की दस्तखत शुदा IPL की मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी, शुएब मलिक ने तमाम खिलाड़ियों के दस्तखत से सजी अपनी शर्ट, जबकि कई दीगर कौमी सितारों ने भी अपनी अजीज तरीन अशिया नीलामी के लिए देकर एसामुल हक के मिशन में हिस्सा डाला है। इस रकम की मदद से रिस्क नामी तंजीम भी 1 लाख खानदानों तक राशन पहुँचाने की कोशिश करेगी। ये उनका आइडिया है, ये हमारे मुल्क में भूख ज़रूर ख़त्म करेगा और इसी सिलसिले में मैंने अपने 2 गेंद भी उनको साइन करके दिए हैं। होपफुली वो ऑक्शन से जो भी पैसा रेज होगा वो इस नोबल कॉज में जाएगा। इसी तरह कराची और अंदरूने सिंध में शाहिद अफरीदी फाउंडेशन की डोनेट कोरोना नामी मुहिम भी जारी है। मुखय्यर हजरात के तामुन से वो उन इलाकों तक जा रहे हैं जहां कोई और नहीं पहुंच रहा। बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं NGOs, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँचते वो। और मेरे लिए अकेला ये सारा 2.5-3 महीने का जो सफ़र, ये बहुत मुश्किल भी था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो भी रहा है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है उन सारी NGOs से कि प्लीज़, ये भी पाकिस्तानी हैं, ये भी इस मुल्क के लोग हैं, यहाँ पे भी पहुँचना पड़ेगा। शोबिस की बाज़ मारूफ शख्सियात ने भी कोरोना वायरस के बाइस 2 वक्त की रोटी से महरूम अफराद की मदद का बीड़ा उठाया है। अदाकारा माया अली ने अपने घर से राशन ड्राइव शुरू की, जबकि गुलकार इब्रारुल हक ने बहैसियत चेयरमैन हिलाल अहमर पाकिस्तान कोविड-19 के मरीजों के लिए रावलपिंडी में अस्पताल कायम किया। साथ ही तिब्बी अमले को हिफाजती लिबास और थैलीसीमिया के शिकार बच्चों को खून की एहतियात भी फराहम किए। हमारे ये हीरोज़ हैं, मैं चाहता हूँ पूरी कौम इनको सलाम पेश करे। जबकि अदाकारा साहिबा ने लॉकडाउन के बाद अपने ब्यूटी सैलून के तमाम अमले को हिफाजती लिबास देकर कारोबारी अफराद को कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर अपनाने की जानिब राग़िब करने की कोशिश की। खेल और शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे मारूफ पाकिस्तानियों की फहरिस्त खासी लंबी है जो मुश्किल की इस घड़ी में दूसरों की मदद कर रहे हैं और साबित कर रहे हैं कि वो सिर्फ स्टार्स ही नहीं बल्कि जिम्मेदार शहरी भी हैं। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। अम्मी, हुक्मरान अमेरिका के हों या हिंदुस्तान के, अफ़गानिस्तान के या फिर पाकिस्तान के, उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है ना अपने मुल्क के लिए। लेकिन ऐसे में हमारा काम किसी हुक्मरान की बात पर नाराज़ हो जाना या फिर तालियां बजाना थोड़ा ही है। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले। खुदा बस इतनी समझ दे कि जो जैसा कहे हम उसे वैसे का वैसा आप तक पहुंचा सके। बाकी फिर आप तो समझदार हैं ही। बड़ी जंग पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है इस प्रोफेशन में ना अम्मी, बस इतना सा तो ख्वाब है। खबर जैसी पहुंचे वैसी, व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। तंजानिया के सदर ने तजवीज़ दी है कि भाप लेने से कोविड-19 पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन तिबी माहिरीन का कहना है कि इस बात की कोई शवाहिद नहीं है कि कोविड-19 पर भाप लेने से कोई फ़र्क पड़ सकता है। ताहम इसका नतीजा ये निकला कि स्टीम बनाने वाली मशीनों का कारोबार बढ़ गया। मसफ़ी मजमा अपनी ईजाद की हुई भाप मशीन से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। वो कहते हैं कि जब से सर जॉन मगफूली ने कहा है कि भाप कोरोना वायरस को शिकस्त देने में कारगर है, तब से बहुत से लोग ये स्टीमर खरीद रहे हैं, जिससे उनकी रोजाना की कमाई $200 तक पहुंच गई है। पहले मेरी रोजाना की कमाई 70,000 से 1 लाख शिलिंग होती थी, लेकिन अब मैं 5 लाख शिलिंग रोजाना कमा लेता हूँ और एक दिन तो ये रकम 10 लाख शिलिंग तक पहुँच गई थी। अभी तो ये आगाज है। 2 माह कबल तंजानिया के रहनुमा ने ये मशवरा दिया था कि भाप लेने से कोरोना वायरस का इलाज मुमकिन है। वजारत सेहत इस बात की वजाहत देती रहेगी कि कैसे भाप से वायरस को ख़त्म करने में मदद मिलती है। भाप से जब दर्जा हरारत 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है तो नाक या मुंह में मौजूद वायरस पिघल जाते हैं। ये भी एक अहम बात है। जॉन मकाओ को इस तरीके इलाज पर भरोसा है। मैं भाप लेती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि वायरस मौजूद है, और जब मैं भाप लेने के बाद बाहर निकलती हूँ तो मेरा जिस्म बहुत पुरसुकून महसूस करता है। हमारे सदर और वुज़रा ने भी यही मशवरा दिया है क्योंकि वो इसकी अहमियत से आगाह हैं।
लेकिन माहिरीन सेहत ने खबरदार किया है कि इस बात के कोई सबूत नहीं कि भाप लेने से कोरोना वायरस को शिकस्त दी जा सकती है, बल्कि हो सकता है कि ज्यादा भाप से आप किसी और मसले का शिकार हो जाएं। Ni muhimu kuelewa kwamba hakuna sayansi yoyote. ये समझना होगा कि इसका कोई साइंसी सबूत नहीं है, लिहाजा आप वायरस के इलाज के लिए भाप का सहारा नहीं ले सकते, बल्कि ये भी समझ लें कि ऐसा करने से आपकी सेहत को कोई और मसला भी हो सकता है कुछ लोगों को नमूनिया हो जाए और फेफड़ों के मसाइल लाक हो जाएं और इससे उनके कोरोना से मुतासिर होने के इम्कान बढ़ जाएं। लेकिन मजैमों को उन लोगों की वजह से अब भी मुनाफा हो रहा है जो ये समझते हैं कि भाप कोरोना वायरस के खिलाफ मुअस्सर हथियार है। चार्ल्स कॉम्बे के साथ सादिया ज़ेबरान, वॉइस ऑफ अमेरिका। दुनिया भर के साइंसदान कोविड-19 से इंसानों को महफूज रखने के लिए किसी वैक्सीन की तैयारी में हैं और जब तक ये वैक्सीन तैयार नहीं होती डॉक्टर इस बीमारी का इलाज ढूंढ रहे हैं। स्वीडन में माहिरीन ने इस बीमारी का इलाज एक जानवर में तलाश करने की कोशिश की है। उन्हें उम्मीद है कि उन्होंने जिस तरीक़ेकार का इंतखाब किया है इससे इस बीमारी के फैलाव को रोकने में मदद मिलेगी। हो सकता है जल्द ही टाइसन नामी ये अल्पाका, जिसे लामा भी कहते हैं, दुनिया में बहुत मशहूर हो जाए। वजह यह है कि स्टॉकहोम में कायम कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के साइंसदानों ने इसके जिस्म में कोरोना वायरस प्रोटीन शामिल करके खून के अंदर मौजूद एंटीबॉडीज को अलग थलग कर लिया है। एंटीबॉडीज ऐसी प्रोटीन्स हैं जो हमारे जिस्म का दिफाई निज़ाम उस वक्त खुद तैयार करता है जब जिस्म में कोई वायरस दाखिल हो या कोई इन्फेक्शन पैदा हो जाए। उस वक्त ये प्रोटीन इसे ख़त्म करने का काम करती है। नैनोबॉडीज़ एंटीबॉडीज़ से कहीं ज़्यादा छोटी होती हैं और नैनोबॉडीज़ वायरस के साथ इसी तरह बंध जाती हैं जैसे जिस्म में एंटीबॉडीज़ काम करती हैं। साइंसदान जेरल्ड मैकेनरी इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। So these are the antibodies that we... ये वो एंटीबॉडीज़ हैं जो हमने लामा के खून के खलियों से ली हैं और हम देख सकते हैं कि एंटीबॉडीज़ के ऊपर की सतह पर बिल्कुल उसी जगह चिपकी हुई हैं जहां से वायरस खलियों में दाखिल होने की जगह बना सकता है। सो इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि ये एंटीबॉडीज़ कैसे इन्फेक्शन को फैलने से रोक सकती हैं। मैकेनरी कहते हैं कि तहकीक के नतायज चंद महीने बाद शाया होंगे। इन तजुर्बात से ऐसी दवा तैयार की जा सकती है जिससे मरीज के खून में वायरस की तादाद कम की जा सके ताकि इसका दिफाई निज़ाम इन्फेक्शन के खिलाफ खुद ब खुद तैयार हो। अब तक के तमाम शवाहिद बताते हैं कि ये तजुर्बा इंसानों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है और हमें इन तजुर्बात से काफ़ी उम्मीद है। एक वैक्सीन की तैयारी में कई साल लग सकते हैं। यही वजह है कि कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ने अब इलाज ढूंढने पर तवज्जो दी है जिससे वबा के फैलाव को तब तक रोका जा सके जब तक वैक्सीन तैयार नहीं होती। कैरोल पियर्सन के साथ नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका। भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में मौसम की तब्दीली के साथ खाना बदोशों की नकल मकानी का भी वक्त होता है। खाना बदोश चरवाहे चरागाहों की तलाश में अपने माल मवेशियों के साथ जम्मू के मैदानी इलाकों से वादी कश्मीर के बालाई इलाकों का रुख करते हैं। जुबैर डार की रिपोर्ट में मज़ीद तफसीलात देखिए। मकामी इस्तिलाह में बकरवाल कहलाने वाले ये चरवाहे अपने माल मवेशी के साथ गर्मिया वादी कश्मीर में गुजारते हैं और मौसम खज़ां के आगाज पर निस्बतन गर्म इलाके जम्मू मुंतकिल हो जाते हैं। इस मरतबा कोरोना वायरस के पेश नज़र हुक्काम और कम्युनिटी लीडर्स ने इनको अपनी नकलो मकानी मौखर करने का मशवरा दिया था, लेकिन चरवाहे इन हिदायत को खातिर में ना लाते हुए चरागाहों की तलाश में रवां दवा हैं। इन लोगों का कहना है कि वो खुद तो मैदानी इलाकों में गुज़र औकात कर सकते थे, लेकिन इनके माल मवेशी खतरों से दो चार रहते हैं। इन्हें जंगलात में दरख्तों की बेदरी कटाई पर भी तशवीश का इजहार है। मार वो भी दो मर जाए बीमारी ना दो के आदि जी बच्चे ने चोरों शोरों ने दे हम बीमारी दे बच्चे रश दे बच्चे सीन दे बच्चे दे हम बेच के गुजारो कर माल खत्म हो जंगलात सारा खत्म कर छड़ी लोगन माल की जाए नहीं बहुत मुसीबत पड़ गया। और ये था हमारा आज का व्यू 360। आप हमें अपनी राय से भी आगाह कर सकते हैं। facebook.com/urdu VOA और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urdu VOA। नीलोफर मुगल को इजाज़त दीजिए।